الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 27 رجب المرجب 1442 سنہ ہجری ہے اور 15ویں پارے کے آغاز اور سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ انبیاء کلام کو بھی مختلف طریقوں سے معراج کرائی گئی، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا،
اور یہ سجدہ ایک مرتبہ ہوا، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے بھی آقا اور امام ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، ہو گیا، ختم ہوا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا جو سلسلہ ہے جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود کے اندر معراج کرائی گئی کہ آپ کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی معراج کہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کہ نہ صرف کلام کیا رب سے بلکہ رب کا دیدار بھی کیا۔ اسی طرح بے شمار انبیاء کرام کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ معراج ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا انشاءاللہ آج ذکر ہوگا۔ یاد رکھے کہ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج، عقل و فہم کے مطابق معجزات سے نوازا۔ جیسا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اور ساحر کا بڑا زور تھا، جادوگری بڑی عام تھی اور کمال کو لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ جو جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے جادو دکھانے کے لیے اور اپنی رسیاں میدان میں پھینکی جو کہ سانپ نظر آتی تھیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب عروج پر تھا۔ اس دور کے طبیبوں، حکیموں اور ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کیا، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو ان کے پاس کمال نہیں تھا۔ وہ بے شک مریضوں کو صحت یاب کر دیتے تھے، دوائیاں ایجاد کر چکے تھے، لیکن وہ مردے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس کوڑھی کا علاج نہیں تھا، کوڑھ پن جو ہوتا ہے اس کا علاج نہیں تھا، اندھے جو ہوتے تھے اس کا علاج نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے مادر زاد اندھوں کو بھی آنکھیں عطا فرما دی۔ اسی طرح مردوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے دور میں سنگ تراشی عروج پر تھی، تو ان کو یہ معجزہ دیا گیا کہ ایک سنگ، ایک پتھر سے اللہ نے ایک اونٹنی کے بچے کو نکالا۔ اس طرح سے بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے معجزے عطا فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، معجزے لے کر آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، معجزے لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، معجزے لے کر آئے، سیدنا داؤد علیہ السلام آئے، معجزے لے کر آئے، سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے، معجزے لے کر آئے، لیکن جب باری آئی محمد عربی کی، محبوب خدا کی جب باری آئی تو اللہ نے آپ کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، سرکار کا بولنا معجزہ،
سرکار کا خاموش رہنا معجزہ، سرکار کا چلنا معجزہ، سرکار کا کھانا معجزہ، سرکار کا بولنا معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا معجزہ۔ آپ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، زبان بھی نہیں ہلائی، صرف اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام کے معجزات کو میرے آقا کی ذات کے اندر اللہ نے جمع فرما دیا۔ اور امام بوصیری نے اسی لیے تو کہا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن خیر فیہ غیر منقسم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محاسن کا کوئی شمار کیسے کر سکتا ہے، کوئی آپ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج کرائی گئی، جس میں ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوئی جو 27ویں شب رجب کو ہوئی، اور باقی 33 مرتبہ روحانی طور پر معراج ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف رات کے مختصر سے حصے میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اس کو یہ سیر کیوں کرائی گئی، معراج کیوں ہوئی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک میرا محبوب دیکھتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا۔ اور اس میں اللہ نے لفظ سبحان سے ذکر جو ہے وہ شروع کیا ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات، یعنی معراج کو اللہ نے اپنی طرح منسوب فرمایا کہ میرے محبوب نے خود نہیں کی بلکہ میں نے کرائی سیر، میں نے معراج کا معجزہ اس کو عطا کیا ہے۔ اور بعض لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، نہیں جی یہ تو خواب کے اندر معراج ہوئی تھی، جاگتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کا دیدار کرے؟ اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور یہی مومن کی شان ہے کہ سو بلا چنو چرا قبول کرے، عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہر بات عقل سے نہیں توڑی جاتی، کوئی باتیں عشق پر بھی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ عبد استعمال فرمایا، حالانکہ رسول بھی کہہ سکتے کہ اپنے رسول کو معراج کرائی، نبی بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنے نبی کو معراج کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لفظ عبد سے خطاب فرمایا کہ میں نے عبد خاص عبد ہی اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میرے رب نے پوچھا، اے محبوب تمہیں کس نام سے یاد کروں؟ تو آج کیا یا رب العالمین مجھے اپنا عبد کہہ کے خطاب فرما۔ اور اسی بنا پر یہاں پر عبد جو ہوتا ہے یہ روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور اگر جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بے شمار مقامات پر لفظ عبد استعمال فرمایا ہے، زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، بھلا دیکھو تو جو ابو جہل منع کرتا ہے بندہ خاص یعنی محمد عربی کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔
اب یہاں پر لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا واللہ ما فقد جسد محمد فی لیلۃ اسرا، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم غائب نہیں ہوا، مفقود نہیں ہوا۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگ معراج کے معجزے کا انکار کر دیتے ہیں، جیسا سر سید احمد خان نے انکار کیا ہے کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی، یہ تو ایک خواب تھا جو حضور کو دکھایا گیا معاذ اللہ۔ اسے انکار کیا سر سید احمد خان، جس کو بڑا لوگ مانتے ہیں، اسے معراج کا انکار کیا، زمزم کا انکار کیا، جنت دوزخ کا انکار کیا، بدنصیب نے۔ بہرحال تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا واللہ ما فقد جسد محمد فی لیلۃ اسرا، کہ معراج کی رات خدا کے قسم رسول اللہ کا جسم غائب نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو رخصتی ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے، معراج کہاں پہ ہوئی ہے؟ مکے میں ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی آپ کے حجرے میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ اگر مان لیا جائے کہ سرکار کے نکاح میں وہ آ چکی تھی، رخصتی ہو چکی تھی، پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ معراج کا انکار نہیں کر رہی، بلکہ آپ یہ بتلا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج اتنے مختصر سے وقت میں کرائی گئی ہے کہ جیسے کہ بچہ اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ گھر سے غائب رہے تو لوگ تلاش نہیں کرتے، ماں باپ 3-4 گھنٹے غائب رہے گھر والے تلاش نہیں کہ چلو مجھے باہر کھیل رہا ہوگا بلا تمثیل۔ اگر وہ بچہ پورا دن غائب ہو جائے، 7-8 گھنٹے گھر نہ آئے بچہ، تو ماں باپ اب پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ غائب نہیں ہوئے، کہ رسول اللہ اتنے مختصر سے وقت میں معراج کر کے آ گئے کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں معراج کرانے میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، ان کا کلمہ یہی تھا توحید کا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اس طرح کے ان کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن کسی نے رب کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھی معراج کرائی کہ اے محبوب، اگر کوئی تم سے یہ سوال کر دے کہ اے محمد کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے، جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد ہے، قل هو اللہ احد ہے، اے محبوب آج رات میرے پاس آؤ اور مجھے دیکھ جاؤ، تاکہ دنیا میں جا کر بتا سکو کہ ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بھی حکمت تھی معراج کرانے کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے انفسهم واموالهم، ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یعنی خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ خرید کن سے رہا ہے؟ مومنین سے۔ اور مومنین مال کیا دے رہے ہیں؟ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنا مال اسباب جو ہے وہ دھن دولت وہ دے رہے ہیں۔ اچھا اس کے بدلے میں اللہ کیا دے رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ فرماتا ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ تو اب جو مومنین نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی، اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا،
اللہ نے فرمایا محبوب میں خریدار ہوں اور جن سے خرید لاؤں تم نے اس کو بھی دیکھ لیا ہے، جو وہ مال مجھے دے رہے ہیں، اپنی جانیں مجھے دے رہے ہیں، وہ بھی تم نے دیکھ لی ہیں۔ اب جو میں ان کو جنت دوں گا وہ بھی آ کر شب معراج آ کر دیکھ لو کہ جنت میں ان کو کیسی عطا کروں گا۔ اس وجہ سے بھی حکمت ہے کہ آپ کو معراج کرائے گی۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ھذا عصایا، یا رب العالمین یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، میں ان سے بکریاں چراتا ہوں، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، میں اسے اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القی عصاک، اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پہ پھینکو۔ اب جو ہی انہوں نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا، فوراً آپ پیچھے ہٹ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، خوف نہ کرو اور اس کو پکڑ لو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اس سانپ کو پکڑا، وہ ویسے عصا بن گیا، وہ لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھا دیا، پریکٹیکل اللہ نے پہلے کرا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے پریکٹیکل نہ کراتا اور جب جادوگروں کے مقابلے میں کہا جاتا کہ اپنا عصا پھینکو، تو اگر وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے کہ یہ کیا ہو گیا، لاٹھی سانپ بن گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو مقصد تھا معجزے کا وہ فوت ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ نے پہلے پریکٹیکل بتا دیا، دکھا دیا کہ گھبرانا نہیں ہے، تم نے جادوگروں کا مقابلہ کرنا ہے تو وہاں جب اپنی لاٹھی پھینکو گے تو اسی طرح وہ وہاں بھی سانپ بن جائے گی، تم نے گھبرانا، پریشان نہیں ہونا۔ اس وجہ سے اللہ نے پہلے اس کو دکھا دیا پریکٹیکل کرا کر۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی کہ اے محبوب کب میدان محشر میں دیکھو گے کہ جہنم پھنکار مار رہی ہے اور دھاڑ مار رہی ہے اور چیخ و پکار کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے اندر لوگوں کو داخل فرما، وہ طلب کرے گی لوگوں کو، جہنمی کو، کہ یا اللہ میرے اندر ان کو ڈال، میرے اندر ان کو ڈال۔ اے محبوب اس وقت کہیں تم گھبرا نہ جانا، کہیں پریشان نہ ہو جانا، آج معراج کی رات میرے پاس آ جاؤ، جنت کو بھی دیکھ لو اور جہنم کو بھی ملاحظہ فرما لو۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کی ایک حکمت تھی۔ اسی طرح بڑی اہم ایک اور حکمت یہ تھی کہ فرشتوں کے اندر ہزارہا سال سے ایک مسئلہ تھا جو ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور بڑی کوشش کی گئی ان سے وہ مسئلہ، ان سوالوں کا جواب ان کو نہ مل سکا۔ معراج کی رات مشکوٰۃ شریف میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب عرش پر یہ فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں، کن مسائل کے اندر یہ پھنسے ہوئے ہیں؟ تو عرض کی یا رب العزت تو بہتر جانتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے محبوب اب بتاؤ فرشتے کن مسائل میں بحث کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رب العزت یہ کفارات، منجیات، مہلکات اور درجات، ان کے سوال کی یہ چار شکلیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ان کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس میں یہ بحث کر رہے ہیں۔ تب یہ میرے آقا نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، وجدتم حلال المشکلات، اے فرشتوں تمہارے پاس تمہارا مشکل کشا آ گیا۔ حلال المشکلات فاسألوا اشکالکم، جن مسائل میں تم جھگڑا کر رہے ہو، بحث و تکرار کر رہے ہو، ان مسائل کا حل میرے محبوب سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ اب وہ مسائل کیا تھے؟ سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کیا ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکلیف کے وقت کامل وضو کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ کفارات ہوتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ درجات میں بلندی کیا ہے؟ فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات کے وقت اس وقت نفل نماز پڑھنا جب گھر والے سو رہے ہیں، اسے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منجیات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر اور باطن میں خوف خدا کا ہونا یہ منجیات میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والے اعمال میں سے ہے۔ جیسے عوام میں بندہ ہو ویسے اس کا اکیلے میں بھی ویسا ماحول ہو، لوگوں کے سامنے بڑا متقی پرہیزگار بنے اور نمازیں لمبی کر کے پڑھے، جب تنہائی میں ہو تو پھر وہ حرکتیں کر کے شیطان بھی پناہ مانگے۔ اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، وہ اکیلا ہو یا مجمع میں ہو، اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف رہنا چاہیے۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلکات کیا ہیں؟ بندے کو ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، چار پیسے کسی کے پاس آ جائیں غریب کو انسان نہیں سمجھتا۔ بلکہ میں کہاوت پڑھ رہا تھا، ایک بادشاہ تھا تو اس کا بڑا قیمتی ایک ہیرا تھا، وہ چوہا اٹھا کے لے گیا، چوہا کھا گیا ہیرا۔ وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میرا قیمتی ہیرا تھا اور چوہے تھے وہاں کافی۔ اب اس نے اعلان کر دیا جی ان چوہوں کے اندر چوہا تلاش کرو اور جو ہیرا برآمد کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اب چوہے کافی تعداد میں تھے، اب کسی سے وہ مارتے، جو ماہر بھی ہوتا وہ مارتا تو چوہا پھیٹ پھاڑتے تو کچھ نہ نکلتا۔ ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کافی چوہے اکٹھے ہیں اور ایک چوہا علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، ایک چوہا علیحدہ بیٹھا ہوا، تو سیدھا نشانہ مارا، اس کو مار دیا، اس کا پیٹ پھاڑا گیا، اس میں سے ہیرا نکلا۔ بادشاہ بڑا حیران، وزیر بڑے حیران کہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اتنے چوہوں کے اندر تم نے ایک کو پہچان لیا اور یہ تم نے ہیرا نکال لیا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ ان چوہوں سے علیحدہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ہیرا آ گیا، اب یہ ان کو اپنے جیسا سمجھتا نہیں، اس سے علیحدہ ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ سمجھانے کسے؟ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں نا حکایات، شیخ سعدی وغیرہ، مولانا روم رحمۃ اللہ، اس طرح کے وہ سمجھاتے ہیں، انداز ہوتا ہے ان کا کہ اس کے پیٹ میں ہیرا آ گیا، اب یہ ان کو اپنے جیسا ہی نہیں سمجھتا کہ میں وکھرا ہو گیا، اب میں کوئی چیز بن گیا ہوں، چار پیسے آج کسی کے پاس آ جائیں وہ غریب بندے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، حکارہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، میرے آقا فرمایا کل بروز قیامت چیونٹی کی شکل میں لائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں سے روندتے ہوئے جائیں گے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، طاقت دی ہے تو اس کو ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فاروق اعظم جیسا بہادر انسان جس سے زمین بھی کانپتی تھی، چاند سورج ہر چیزوں سے خوف کھاتی تھی، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ کام کر رہے ہیں، اتنے میں تیز روشنی، تیز دھوپ ہو گئی، آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے نگاہ اٹھا کے دیکھا سورج کو تو سورج نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی، اندھیرا ہو گیا، جلال دے کر آپ کا زلزلہ آیا تو کوڑا مارا، فوراً زلزلہ رک گیا، دریا نیل کو خط لکھ دیا، دریا کو خط لکھ دیا، ہے کلم بات آنے والی کوئی، لیکن پھر بھی آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ کا پاؤں کسی آدمی کے اوپر پاؤں آ گیا، آپ کا فاروق اعظم کا۔ اس نے کہا اندھا ہے نظر نہیں آتا، اس کو نہیں پتا تھا یہ فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم وہیں جھک کے بیٹھ گئے کہ مجھے معاف کر دو، اندھا تو نہیں ہو، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ یہ ہر وقت جتنا بڑا عہدہ بھی ہو، پیسہ بھی ہو، ہر وقت دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، وہ مہلکات میں سے ہے۔ یہ چار سوالات جو فرشتے کئی ہزار سال سے
حل نہیں کر پا رہے تھے، جو عقدہ فرشتے حل نہ کریں کئی مدت سے ہزاروں میں، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یہ بھی حکمت تھی آپ کے معراج کی، تاکہ فرشتوں کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اسی طرح سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ جس کو شایان ہے عرش خدا پہ جلوس ہے، وہ سلطان والا ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب تک رسول اللہ کا ذکر شامل نہ ہو، ذکر میں مزہ ہی نہیں آتا۔ بلکہ ہمارے امام نے تو یہ تک فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کے وسیلہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ ہی کافی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم لاکھ لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور محمد رسول اللہ نہ کہو، کبھی مومن نہیں ہو سکتے، جنت نہیں جا سکتے جب تک تم محمد رسول اللہ نہیں کہو گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا، اور یہ بھی یاد رکھو ذکر اللہ بند ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ بند نہیں ہو سکتا۔ ذکر خدا ختم ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سے میں نے بڑھا نہیں دیا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ذکر خدا کون کرتی ہے؟ مخلوق۔ اللہ کا ذکر کون کرتی ہے؟ مخلوق کرتی ہے۔ کل من علیہا فان، ساری مخلوق نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، موت ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ میرا آقا فرماتا ہے لا تقوم الساعۃ الا یقال اللہ اللہ۔ میرے آقا فرماتا ہے جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعۃ الا یقال اللہ اللہ۔ تو جب سارے اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، تو اللہ کا ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ کا ذکر صرف مخلوق نہیں کرتی، رب کائنات خود بھی کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ تو حی ہے، اللہ تو باقی ہے۔ اللہ فرماتا یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اس وجہ سے کرائی کہ تمام نبیوں کے معجزات، اب کوئی یہودی یہ کہہ سکتا دیکھو جی ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی ہے، دیکھو وہ اللہ سے کلام کرتے تھے کوہ طور پر۔ میں نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کوہ طور پہ جاتے ہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ ہیں جو نور کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ ان کو طور دکھاتا ہے، حضور کو اپنا نور دکھاتا ہے۔ تم کوہ طور کی بات کرتے ہو، اللہ نے لامقام میں بلا کے کلام کیا ہے، پھر کوئی عیسائی کہہ سکتا تھا دیکھو جی ہمارے نبی تو چوتھے آسمان پہ ہیں۔ تو اللہ نے معراج کرائی، محبوب اس کا بھی جواب دے دینا، وہ تو چوتھے آسمان پہ ہیں، میں تو آسمان سے بھی اوپر وراء الورا مکان لا مکان تک پہنچ گیا ہوں جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا پر سیدنا جبرائیل رک گئے، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل آگے چلو۔ آج کا یا رسول اگر بال یہ ہوتا ہے نا ناخن کا پورا، کہا کہ اس پورے کے برابر بھی اگر آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ جب یہ بات میرے آقا نے صدیق اکبر سے کہی نا کہ میں اس طرح جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگا، میں جبرائیل سے کہا کہ چلو آگے، تو
تو جبرائیل نے انکار کر دیا۔ جب صدیق اکبر نے سنا سبحان اللہ، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ تو جبرائیل تھے نا، انکار کر دیا، خدا کی قسم میں ہوتا جل جاتا، آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو معراج شریف کی بے شمار حکمتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معراج کرائے گئے، زمین و آسمان کے مشاہدات کرائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جنت دوزخ دیگر عجائبات جیسے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اس لیے معراج کرائی تاکہ اس کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، آیاتنا، اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی تمنا تھی، کہتے ہیں 9 مرتبہ انہوں نے اصرار کیا اللہ کی بارگاہ میں، رب ارنی رب ارنی، 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ یا اللہ مجھے دیدار کرا، مجھے دیدار کرا۔ پھر معراج پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات رسول اللہ سے کرائی، اور 9 مرتبہ میرے اللہ کے پاس گئے نمازیں کم کرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا تھا موسیٰ تو نے 9 مرتبہ کہا تھا نا کہ مجھے دیدار کرا، تو مجھے تو نہیں دے سکتا، جب مجھے دیکھ کے آ رہا تو 9 مرتبہ اس کو دیکھ لے، جو اس کو دیکھ لے، من رآنی رأى الحق، جس نے محبوب کو دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر تو بہت وسیع و عریض ہے، کیونکہ اب وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ بقیہ بیان جو وہ اگلے جمعے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔